ازواج مطہرات کے مابین، امہات المومنین کے مابین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مقام و مرتبے کو آپ کس انداز میں دیکھتے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تاجدار کائنات بھی ہیں، فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ازواج کے بارے میں 9 کی تعداد بھی آئی ہے اور 11 کی تعداد بھی آئی ہے۔ اچھا، ہاں، آپ علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ کیا کیا معاملات فرمائے، کیسا بہترین حضور کا سلوک تھا، اور سیدہ خدیجہ کا کیسا معاملہ تھا۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو دیگر ازواج مطہرات پر ایک خاص جو ہے وہ ہمیں فضیلت نظر آتی ہے کہ جب تک وہ آپ کے عقد میں رہی، تو جب تک وہ عقد نکاح میں تھی، سرکار نے کسی اور سے نکاح نہ فرمایا۔ یعنی 25 سال کا یہ عرصہ تھا، سرکار اور وہ ساتھ ساتھ ہیں۔ یہ رفاقت کیسی بہترین تھی کہ جو دین کے لیے تھی، جو اللہ کے لیے تھی، اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے تھی، تو ان کو یہ فضیلت حاصل ہوئی۔ پھر حضور کی جو اکثر اولاد ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی۔ صحیح۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب سرکار تذکرہ فرما رہے ہیں تو کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کر رہے ہیں، یہاں تک کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس بارے میں حضور سے دریافت کیا، حضور علیہ السلام سے اس بارے میں کچھ بات کی۔ سرکار نے فرمایا کہ خدیجہ الکبریٰ کی جیسی یا ان کی مقابل یا ان کے عوض میں، ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی زوجہ مجھے ایسی عطا نہیں فرمائی۔ اس طرح کے الفاظ ہمیں ملتے ہیں، یعنی تمام ازواج جو ہیں ان کی شان اعلیٰ ہے، وہ عظمت کے مقام پر ہیں، لیکن سیدہ خدیجہ کا مقام ہی الگ ہے، ان کی بات ہی الگ ہے۔ حضور فرماتے ہیں انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، انہوں نے اس وقت ایمان لائیں جب لوگوں نے کفر کیا، انہوں نے اس وقت مال سے میری دلجوئی کی کہ جب لوگوں نے مجھے محروم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے مجھے اولاد عطا فرمائی، او کما قال علیہ السلام۔ یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کا مرتبہ ہے کہ سرکار علیہ السلام کا، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ حضور خود ان کی قبر کو منور فرما رہے ہیں، معطر فرما رہے ہیں، اپنی جلوہ گری کی برکت سے حضور ان کا مقام جو ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ترین مقام کر رہے ہیں، اور جن کو بشارت جو ہے وہ جنت کی مل رہی ہو، جن کو سلام جو ہے وہ جبریل امی علیہ السلام کر رہے ہوں، جن کی حیات میں سرکار کوئی اور نکاح نہ فرما رہے ہوں، اور جن سے محبت اور حضور علیہ السلام کا پیار اور جو ساتھ ہے وہ ایک بہترین مثالی حیثیت رکھتا ہو، تو پھر ان کے مقام کا، ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ یہاں پر ایک بات میں مزید ایڈ کرتا چلوں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں، آپ کی جہاں پر اور خصوصیات ہیں، وہاں پر ہم ایک یہ چیز بھی دیکھیں کہ وہ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ماجدہ بھی ہیں۔ بالکل۔ یہاں سے بھی آپ کی عظمت بیان ہوتی ہے کہ جب اولاد کی یہ شان ہے تو پھر ماں کی کیا شان ہوگی۔ جی بالکل، اور واقعی یہ جو ہے ماں کا ہی وصف ہوتا ہے کہ وہ اولاد کی تربیت کیسی کرتی ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی تو کیا شان ہے، جن کے لیے سرکار فرمائیں کہ انما فاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو چیز انہیں اذیت دے مجھے اذیت دیتی ہے۔ جی تو جب صاحبزادی کی یہ شان ہے تو ان کی والدہ کا کیا مقام ہوگا۔ جی ماشاءاللہ۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ پر جب گفتگو ہوتی ہے تو یہ بھی ایک عنوان ہے کہ سرکار علیہ السلام آپ کی وصال کے بعد آپ کا تذکرہ بڑے خوب انداز میں فرماتے تھے، اس پر علماء کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جی ہاں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور کثرت سے ذکر کرتے تھے۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا، حضور جب گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو اس سے پہلے سیدہ کا ذکر کر رہے ہوتے تھے، تو سیدہ عائشہ نے اسی بارے میں تو سوال کیا تھا، تو حضور نے بہترین جواب عطا فرمایا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے وصال کے بعد بھی حضور علیہ السلام نے جو ہم نے دیکھا کہ نکاح جو فرمائے، جتنے بھی نکاح ہیں وہ ان کے وصال کے بعد فرمائے، لیکن سیدہ خدیجہ سے جو محبت تھی اس میں کوئی کمی نہیں آئی، ان کو کبھی فراموش نہیں کیا، ان کو ہر موقع پر یاد رکھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی ایسا معاملہ آتا ہے، جیسے بکری ذبح ہوئی، تو سیدہ کی جو دوست اور سہیلیاں ہوتی تھیں ان کی طرف سرکاری تحائف بھیجا کرتے تھے۔ یعنی ایک کیسا رشتہ ہے کہ جو ان کے وصال کے بعد بھی جو چیز انہیں پسند تھی سرکار وہ کام کر رہے ہیں، کہ سیدہ کو پسند تھا کہ ان کے دوستوں کی، ان کی جو سہیلیاں ہیں ان کی دلجوئی کی جائے، تو سرکار ان کو تحائف جو ہے وہ بھیج رہے ہیں، اور ڈھونڈا کرتے تھے، ڈھونڈ کر جو ہے وہ تحائف بھیجتے تھے۔ کثرت سے ذکر ہو رہا ہے، اور جو ان کی شان میں حدیث بیان ہوئی ہے ان کے لیے جنت میں گھر عطا کیے جانے کے بارے میں، کہ جو موتی کا ان کو محل عطا کیا جائے گا، موتی کا گھر عطا کیا جائے گا کہ جس میں کوئی مشقت نہ ہوگی۔ حضور اس حدیث کو بھی بیان کیا کرتے تھے، یعنی آقا علیہ السلام
جو ان کی ایک شان بیان ہوئی ہے اس کو بار بار بیان کر رہے ہیں، یہ ہمیں ظاہر کرتا ہے کہ حضور کس قدر محبت کرتے تھے، اور وصال کے بعد بھی کیسا معاملہ تھا کہ کہا جاتا ہے نا کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اکثر اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے حضور کی محبت کیسی تھی کہ اکثر حضور تذکرہ ان کا فرما رہے ہوتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو محترم ناظرین، ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت مبارکہ پر گفتگو ہوئی، اور ہم نے جانا کہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہر موقع پر ہر معاملے میں ساتھ دیتی رہیں۔ اتنے مال و دولت کے باوجود آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جب معاشی بائیکاٹ کیا گیا ان دنوں میں بھی 3 سال تک حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے آپ رہیں، اور زندگی کے آخری وقت تک حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نبھایا۔